الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم عزیز طلباء، معزز سامعین، آج اللہ رب العزت کی ان آیتوں کا ذکر کرنے کو دل چاہا کہ جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے اچھے اور نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کہلانے کے مستحق کون ہیں۔ یوں تو سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی بھی اللہ کی بندگی سے الگ نہیں، کوئی بھی اللہ کی بندگی سے خارج نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی زبردست باغی، سرکش، نافرمان، مشرک، کافروں کا سردار، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں۔ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کا بندہ نہ ہو، چاہے وہ خود کو بندہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہے وہ اللہ کا بندہ۔ باقی جس کو اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی اور خوش قسمتی ہے کہ جس کو رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا، لیکن اس آیت کا بار بار مجھے خیال تو آ رہا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں بیان کروں، اور آگے تک اللہ رب العزت نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ آگے تک اللہ رب العزت نے اپنے اچھے اور نیک بندوں کا ذکر فرمایا، لیکن ابھی خیال پیدا ہوا کہ کل 26 جنوری ہے، اور یہ موضوع جو میں نے چھیڑا ہے یہ تفصیل کے ساتھ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو اس موضوع پر روشنی ڈلے، اس موضوع پر گفتگو ہو، تو اس لیے آج کا جو دن ہے 26 جنوری کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ یوں تو ہر سال ہی 26 جنوری آتی ہے، اور جو قدیم طلباء ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، ان کو معلوم ہے کہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، اس موضوع سے میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں، اس مناسبت سے کہ ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا یا ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس لیے آج اپنے اصل موضوع کو یہی روک کر کے انشاءاللہ اس موضوع پر اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعے میں گفتگو کریں گے۔ 26 جنوری کے موضوع پر میں آپ کے سامنے مختصر ایک تاریخ بیان کرتا ہوں۔ 15 اگست سے پہلے میں نے بیان کیا تھا اور 2 جمعوں تک بیان ہوا تھا، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملک کی آزادی اور ملک کی آزادی میں ملک کے باشندوں کی قربانیاں، چاہے وہ مسلمان ہوں، علماء کا کردار ہو، اور چاہے غیر مسلمین ہوں، کن کا کیا رہا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ 26 جنوری کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی، تاکہ معلوم ہو جائے، طلباء کو بھی اور مقامی حضرات کو بھی، کہ اس دن کو کہتے ہیں یوم جمہوریہ اردو زبان میں، سوتنترتا یہ ہندی زبان میں کہتے ہیں، یعنی کہ آزادی کا دن۔ یوم جمہوریہ کا مطلب ہی جمہور کے معنی یا جمہوریت کے معنی آزادی کے آتے ہیں، کہ جس روز ہمارے اس ملک کو ایک آزاد ملک ایسا قرار دیا گیا کہ جس میں ہر قسم کے آدمی کے لیے اختیارات دیے گئے، اس کو آزادی دی گئی، اور اس کو سکون کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنے کی مکمل طریقے سے حکومت کی طرف سے چھوٹ دی گئی۔ 15 اگست 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ اب جب ملک آزاد ہوا تو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں اس موضوع پر بحث ہوئی کہ ملک آزاد ہونے کے بعد ڈیوائیڈ ہوا، 2 جگہ ملک تقسیم ہوا، ایک ملک پڑوسی بنا
اور ایک ملک ہمارا یہ ہندوستان بنا۔ پہلے یہ پورا کا پورا ایک ہی ملک تھا، اور اب اسی ملک کے 3 ملک بن گئے۔ بلکہ مغلوں کے زمانے میں یہ ہندوستان اتنا بڑا تھا کہ اس کی سرحدیں افغانستان میں کابل تک اور ہرات تک جاتی تھی، اتنا بڑا ملک تھا۔ اور پورا افغانستان کا کچھ حصہ اور پورا پاکستان اور پورا بنگلہ دیش اسی ملک کا حصہ تھا، اتنا بڑا ہمارا ملک تھا۔ تو اس کے بعد میں جب ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا، 1947 میں 2 ملک وجود میں آئے، دنیا کے نقشے پر 2 ملک بنے، ایک ہی ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ 11:15 بجے پاکستان کے نام سے ایک ملک بنا، رات میں 11:15 بجے، تو اس لیے 14 اگست وہاں منایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کو آزادی ملی ہندوستان کو 12:15 بجے، تو چونکہ رات کے 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ملک 15 اگست میں آزاد ہوا۔ اب جب ملک آزاد ہوا تو یہ بحث چھڑی کہ اب اس ملک کو آیا ہندوؤں کے طریقے پر چلایا جائے یا کسی ایک مذہب کے طریقے پر چلایا جائے، یہ کہ آزادانہ طریقے سے چلایا جائے۔ اب اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء شریک تھے آزاد کرانے میں۔ ابوالکلام آزاد تھے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد الرحمان سے والے جو اس وقت زندہ تھے، بہت سارے تو شہید ہو گئے تھے، جو زندہ تھے، جو پارلیمنٹ کا گویا کہ حصہ تھے اور آزاد جس وقت ملک ہو رہا اس وقت کے حصہ تھے۔ تو اس مناسبت سے پارلیمنٹ میں جب یہ بحث چھڑی تو آخر کار بہت ساری تقریریں، بہت سارے بیانات سامنے آنے کے بعد یہ طے ہوا کہ اس ملک کو آزاد رکھا جائے، اور جتنی بھی یہاں تہذیبیں ہیں، جتنی بھی یہاں قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب والے ہیں، ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل چھوٹ ہے، مکمل آزادی ہے، جس طریقے سے وہ چاہے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت تھی، اور قانون بنانے کے لیے قانون کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو قانون کو جانتے ہیں، ان کی ایک ٹیم تیار کرنی تھی۔ تو وہ ٹیم تیار ہوئی جس میں ہندو بھی تھے، جس میں بودھ مذہب کے بھی تھے، جس میں جین مذہب کے لوگ بھی تھے، جس میں عیسائی مذہب کے بھی تھے، اور جس میں مسلم علماء بھی تھے۔ سب کی مل کر کے ایک ٹیم بنی، اور وہ ٹیم 40 آدمیوں پر مشتمل تھی، 40 افراد پر مشتمل تھی وہ ٹیم، جن میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر علماء تھے۔ اور اس ٹیم کے جو سربراہ بنے، اس جماعت کے جو ذمہ دار بنے، وہ تھے ہمارے ملک کے ایک قانون دان، ایک بیرسٹر اور ایک تعلیم یافتہ شخصیت کے مالک بھیم راؤ امبیڈکر تھے، چھوٹی برادری سے، لیکن چونکہ انہوں نے قابلیت اور لیاقت حاصل کی تھی اور وہ بیرسٹر تھے اور قانون کے ماہر تھے، اس لیے پوری ٹیم کا ذمہ دار ان کو بنایا گیا۔ اب یہ حضرات بیٹھ کر کے ایک ایک قانون کے اوپر بحث کرتے تھے کہ کسی بھی مذہب کی اور کسی بھی تہذیب کی اور کسی بھی قوم کی دل آزاری اور حق تلفی نہ ہو، اس کے اوپر پوری بحث ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب سب تسلی سب کو ہو جایا کرتی تھی، اس قانون کو لکھ لیا جاتا تھا، اور اس قانون کو لکھ کر کے قانون کا حصہ بن جایا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگست 1947 سے لے کر کے اور 26 جنوری 1950 تک تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ 1948 پورا گزرا، 1949 پورا گزرا، اور اگست کے بعد ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 4 مہینے گزرے، تو تقریباً 2.5 سال کے آس پاس یہ مکمل ٹیم کام کرتی رہی کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا، کس کے کیا اختیارات ہوں گے، جج ہوگا تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے، عدالت ہوگی تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے، پولیس ہوگی تو پولیس کے اختیارات کیا ہوں گے، صدر جمہوریہ ہوگا جو ہمارے یہاں کا راشٹرپتی ہوگا، اس کے اختیارات کیا ہوں گے، گورنر کے کیا ہوں گے، پی ایم کے کیا ہوں گے، سی ایم کے کیا ہوں گے، ڈی ایم کے کیا ہوں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ، کسانوں کے کیا حقوق ہوں گے،
دلتوں کے کیا حقوق ہوں گے، اقلیتوں کے کیا حقوق ہوں گے، چھوٹی برادریوں کے کیا ہوں گے، کمزور طبقے کے کیا ہوں گے، کس کو کتنا ریزرویشن ملے گا، وہ ساری کی ساری بحثیں ہوئیں، اور ساری بحثیں ہونے کے بعد 2.5 سال میں جا کر کے اس ملک کا قانون تیار ہوا، جس کو اردو زبان میں آئین ہند کہتے ہیں، جس کو اردو زبان میں ہندوستان کا قانون یا ہندوستان کا آئین یا آئین ہند کہتے ہیں، وہ تیار ہوا، دستور ہند تیار ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں وہ قانون تیار ہو کر کے اب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا کہ اب اس قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا، کسی ایک مذہب کا اس کے اوپر ٹھپا نہیں ہوگا، کسی ایک مذہب کا امتیاز و تشخص نہیں ہوگا، کسی ایک مذہب کے طریقے پر یہ ملک نہیں چلے گا، بلکہ اس ملک کے اندر ہر مذہب والے کو مکمل آزادی اور چھوٹ حاصل ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ جو تیار ہوا قانون، اسی کو دستور ہند کہتے ہیں یا آئین ہند کہتے ہیں، اور 26 جنوری کو اس کو نافذ کیا گیا۔ 26 جنوری میں یہ نافذ ہوا، اور نافذ ہونے کی وجہ سے اس دن کو کہتے ہیں یوم جمہوریہ، یعنی کہ گویا کہ ملک مکمل طریقے سے آزاد ہو کر کے اور ایک ایسے قانون کے تحت چلنا شروع ہوا کہ جس قانون میں سب کا لحاظ رکھا گیا، سبھی مذاہب کا خیال رکھا گیا، سبھی افراد کا، عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، سب کا اس میں لحاظ رکھا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک اسی کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات رہے کہ ایک لوک سبھا ہوتی ہے، ایک راجیہ سبھا ہوتی ہے۔ لوک سبھا تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ابھی 2019 میں الیکشن آئیں گے، اور الیکشن میں تم دیکھو گے کہ ایم پی کا الیکشن لوگ لڑیں گے اور تمہارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ پورے ہندوستان میں الیکشن، انتخابات ہوں گے، چناؤ ہوں گے، اور ایم پیز کے الیکشن لڑنے والے نمائندے آپ کے پاس اپنا اس طریقے سے دامن پھیلا کر کے اور تم سے ووٹ مانگیں گے، اور بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ مانگیں گے، بڑی خوشامد سے مانگیں گے، لالچ بھی دیں گے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے۔ بہرحال یہ الیکشن ہوں گے۔ الیکشن ہونے کے بعد جب یہ جو بھی جیتے گا، جس کی بھی جیت مقدر ہے، چاہے وہ کوئی پارٹی جیتے یا کوئی فرد جیتے، بہرحال جب یہ جیت لیں گے تو ان کی تعداد ہے 543۔ ہمارے لوک سبھا میں ہندوستان میں ان کی تعداد 543 ہے۔ پورے ہندوستان سے، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ، ہر صوبے میں یہ الیکشن اور انتخابات ہوں گے۔ ہماری یو پی کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، کسی اور اسٹیٹ اور صوبے کے اندر اتنی سیٹیں نہیں ایم پیز کی جتنی یو پی کے اندر 80 سیٹیں ہیں۔ اسی لیے مشہور ہے کہ جو سواری یو پی سے گزر کر کے آ جائے اور وہاں جو سوار کامیاب ہو جائے تو سمجھ لو وہ دلی میں آ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو پارٹی یو پی میں جیت گئی تو سمجھو پورے ہندوستان میں جیت گئی۔ اس لیے کہ 80 ایم پی ایک جگہ سے مل جائیں۔ اس مرتبہ بی جے پی کو 73 ایم پی ملے تھے یو پی سے، 73، صرف 7 ایم پی باقی رہ گئے تو باقی 73 یو پی سے ملے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ 543 یہ ایم پی بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس پارٹی کے پاس زیادہ ایم پی ہوں گے انہی کی حکومت بن جائے گی، چاہے اس کے اپنے ایم پی ہوں یا کہ دوسری پارٹیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے، اسی کی حکومت بنے گی، اسی کا وزیر اعظم بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا، جس کو پردھان منتری ہندی زبان میں کہتے ہیں، اور پھر انہی کی حکومت چلے گی پورے ہندوستان میں۔ ایک دوسری ہمارے یہاں کی ایک چیز اور ہے جس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں 245 سیٹیں ہیں، لوک سبھا میں 543 ہیں جن کے باقاعدہ چناؤ ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، اور راجیہ سبھا میں 245 سیٹیں ہیں۔ وہ 245 سیٹوں میں انتخابات نہیں ہوتے، ان میں الیکشن نہیں ہوتے، چناؤ نہیں ہوتے، بلکہ وہ انتخابات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جس پارٹی کے جتنے زیادہ ایم ایل اے ہوں گے، جس پارٹی کے پورے ہندوستان میں 4000 سے زیادہ ایم ایل اے ہیں، پورے ہندوستان میں 4000 سے زیادہ ایم ایل اے ہیں، تو پورے ہندوستان میں جس پارٹی کے جتنے ایم ایل اے ہوں گے اسی تناسب سے
اسی اعتبار سے ان کو اس راجیہ سبھا کے جو ایم پی ہوتے ہیں ان کی سیٹ ملے گی. مثلا کسی کو 5 سیٹیں ملیں گی، جس کو چاہے وہ بنا دے، پارٹی کی مرضی ہے. کسی کو 10 ملیں گی، کسی کو 20 سیٹیں ملیں گی، کسی کو 40 سیٹیں ملیں گی. اس طریقے سے تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ان کا باقاعدہ الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ جس کے جتنے ایم ایل اے ہیں زیادہ ہیں تو زیادہ سیٹیں ملیں گی، کم ہیں تو کم ملیں گی، اس سے کم ہیں تو اس سے کم ملیں گی. اور کسی کا ہے ہی نہیں ایم ایل اے تو اس کو کوئی سیٹ راجیہ سبھا میں نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ لوک سبھا میں ہوا، راجیہ سبھا کا ہوا. اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ ہے صدر جمہوریہ، ہمارے ملک کے راشٹرپتی، ہمارے ملک کے صدر محترم، وہ کوئی بھی بنے. جیسے ڈاکٹر عبدالکلام ہمارے ہاں رہے ہیں مسلمان، اور ڈاکٹر ذاکر حسین بھی رہے ہیں اس ملک کے صدر. تو اگر کوئی بھی قانون، مثال کے طور سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کا دستور اور ہندوستان کا جو آئین ہے، اگر اس کو بدلنا چاہتے ہیں مکمل طریقے سے اور کوئی اور قانون لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو لوک سبھا میں پیش کرنا ہوگا. اور لوک سبھا کے جتنے ایم پی ہیں ان میں سے اگر آدھے سے زیادہ اس کو ووٹ دے دیں اور کہہ دیں کہ ہاں صحیح ہے، بدل سکتے ہیں، تو گویا کہ یہاں سے اجازت مل گئی، ہری جھنڈی مل گئی. اب یہی قانون جائے گا راجیہ سبھا میں. راجیہ سبھا میں 245 میں سے اگر زیادہ اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں ہمارے ہندوستان کا دستور اور یہاں کا قانون اور یہاں کا ضابطہ بدل دیا جائے، یہاں کا آئین بدل دیا جائے، تو پھر اس کے اوپر مہر لگ گئی، اس کے اوپر مہر لگ گئی. اس کے بعد میں پھر پورے ہندوستان میں جتنے اسٹیٹ ہیں، تمام اسٹیٹ میں یہ ہر اسٹیٹ میں پہنچے گا، اور تقریباً 24 سے 25 اسٹیٹ اس کے اوپر مہر لگا دیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ بدل سکتے ہیں. تو اب یہ گویا کہ مہر لگ گئی. اب اخیر میں صدر جمہوریہ کے پاس یہ قانون جائے گا، اور جو ہمارے ملک کا راشٹرپتی اب اخیر میں اپنی مہر لگائے گا، اپنا ٹھپا لگائے گا اور قانون بدل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے. تو اصل بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ ہندوستان جو اس وقت چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے مکمل آزادی کے ساتھ، کہ کسی ایک مذہب والے کا اس میں کوئی دخل نہیں. یوں کوئی کرنے لگے تو بات الگ ہے، لیکن جو بنیادی قانون ہیں اور بنیادی اصول اور ضابطے ہیں اس ملک کے، تو اس کے اعتبار سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کو بدل دے. بلکہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی اسلامی یا اپنی ایمانی یا اپنے مذہب کی پہچان کے ساتھ رہنے کی، اور اپنی عبادت کرنے کی، اپنے عبادت گاہوں کو بنانے کی، ان کو آباد کرنے کی مکمل طریقے سے آزادی حاصل ہے. اسی کا نام جمہوریت ہے. اور جس دن یہ قانون نافذ ہوا اور پارلیمنٹ نے اس کو ہری جھنڈی دی، اس کو پاس کر دیا، تو اس دن کا نام یوم جمہوریہ، اور وہ دن 26 جنوری تھا. تو اس لیے خوشی کے طور سے 26 جنوری منایا جاتا ہے. ورنہ تو ملک جو آزاد ہوا وہ 15 اگست 1947 میں ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں اس ملک میں باقاعدہ طریقے سے قانون نافذ ہوا کہ سب کو آزادی حاصل ہے، جو جس طرح چاہے ہندوستان کے قانون کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اس کو مذہب کے اوپر مکمل عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی بد امنی سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے، امن و امان کی فضا قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ فساد سے اور ہر قسم کے نا اتفاقیوں سے ملک کے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے. اور اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آپ اچھی طرح سمجھیں کہ ملک میں رہنے والا آپ کا پڑوسی، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے ہندو ہے، مشرک ہے، عیسائی، کوئی بھی ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے. اور پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرے پاس آ کر کے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو میراث میں یہ حصے دار بنا دیں.
جو میراث ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، کہیں میراث اور جائیداد میں پڑوسی کو یہ حصے دار نہ بنا دے، تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا۔ اس قدر حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیان فرمائے۔ تو بہرحال پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف و ایذا پہنچانے کا کسی کو حق نہیں، یہ خیال نہ کیا جائے کہ صاحب یہ غیر مسلم ہے اور یہ اس ذہن کے ہیں۔ قطعی طور سے اپنے پڑوسی کو اگر راحت پہنچانے کی کوشش کریں، اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اپنا ذہن آدمی بنائے کہ اصلاً تو یہ ہے کہ راحت پہنچے، آرام پہنچے، اپنے سے جو سہولت پہنچ سکتی وہ پہنچے، اور اگر تم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنا ضرر اور اپنا نقصان کسی پڑوسی کو نہ پہنچاؤ، چاہے وہ تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ شراب پیتا ہو یا کوئی اور برا کام کرتا ہو، اور حتیٰ کہ چاہے وہ کافر و مشرک ہو، تمہیں اس بات کا حق حاصل نہیں کہ تم اس کو کسی طرح کا نقصان اور ضرر پہنچاؤ، اس لیے کہ پڑوسی کے حقوق ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت مکمل حفاظت کے ساتھ ہم سبھی کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔